صحیح بخاری حدیث نمبر 1933۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھائے یا پیے تو اپنا روزہ پورا کرے، اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ حضرت عطا نے کہا کہ اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر اس کو نگل نہ سکے۔ اور حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا۔ اور حضرت امام حسن بصری اور حضرت مجاہد نے کہا اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی، ایسا شخص جس کو اس بارے میں نہ پتہ ہو، اگر پتہ ہو اور پھر وہ جمع کر لے تو پھر قضا واجب ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1934۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کہنی تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا۔ آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسوسے گزرنے نہیں دیے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1934۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے، اور روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اور حسن نے کہا کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں اگر حلق تک نہ پہنچے، اور سرما لگا سکتا ہے۔ اور عطا نے کہا کہ اگر روزہ دار کلی کرے پھر جو کچھ اس کے منہ میں پانی ہے اس کو پھینک دے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں اگر اپنا تھوک نہ نکلے، اور اس کے منہ میں جو تری رہ گئی تھی وہ بھی نقصان دہ نہیں، اور مستغی نہ چبائے۔ اگر مستغی کا تھوک نکل جائے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن ممنوع ہے۔ اور اگر ناک میں پانی ڈالے اور پانی حلق میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اسے اس پر اختیار نہیں تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں بے شمار دفعہ وضو میں مسواک کرتے دیکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ اسی طرح کی حدیث حضرت جابر اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں ہی مسواک کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ مسواک منہ کو پاک رکھنے والی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ اور حضرت عطا اور حضرت قتادہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نکل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں، ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔ حضرت عطا نے کہا کہ اگر
کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنا تھوک نہ نکل جائے اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی اور مستگی نہ چبائی جائے، اگر کوئی مستگی کا تھوک نکل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن منع ہے۔ اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی غیر اختیاری طور پر حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز اختیار سے باہر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت سعید بن مسیب، حضرت شعبہ اور حضرت ابن جبیر اور حضرت ابراہیم اور حضرت قتادہ اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھنا چاہیے۔